انسان کی جو زندگی ہے وہ دھوکے کمال ہے، اور اس کی زندگی، انسان اپنی زندگی سے خود واقف ہے کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ہم صدیق اکبر اس وقت حضور کی وصال کے بعد جب خلیفہ بنے تو آپ اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، تو صحابہ بھی آپ کو دیکھ رہے تھے، آپ اتنا روئے کہ صحابہ بھی آپ کے ساتھ رونے لگے اور آپ کی سسکیاں بن گئی، پھر صحابہ کی بھی سسکیاں بن گئی، تو دیکھتے ہیں کہ آپ بے تحاشا رو رہے ہیں۔ جب آپ کے آنسو تھم گئے، جب آپ نے تھوڑے برداشت کی، تو اس کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں، اے خلیفہ رسول آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں حضور کے ایک دن ہمراہ تھا تو حضور ایک چیز کو دھکیل رہے تھے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ جس چیز کو دھکیل رہے ہیں وہ مجھے نظر نہیں آ رہی، آپ جس چیز کو ہٹا رہے ہیں اپنے سامنے سے وہ مجھ کو نظر نہیں آ رہی۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ وہ دنیا ہے جو میرے قریب آ رہی تھی اور میں اس کو دور کر رہا تھا، اس لیے کہ جب انسان دنیا سے خوش ہو جاتا ہے اور انسان دنیا کو محبوب سمجھتا ہے تو پھر سمجھ لینا کہ وہ آخرت کو بھلانے لگتا ہے، اور پھر وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، دنیا کی مستی میں اتنا ڈوب جاتا ہے، دنیا کی لذت اور دنیا کی محبت میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ وہ آخرت کو بھول بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ایک دن وہ آتا ہے حتی اتانا الیقین، کہ یہاں تک تو اسے موت آ پکڑتی ہے، اور پھر وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ یار مجھے تو مہلت بھی نہیں ملی، تو مہلت اسے اس لیے نہیں ملی اس لیے کہ اس نے دنیا کو محبوب سمجھا، اگر وہ آخرت کو محبوب سمجھتا تو پھر اس کے پہلے اس کے پاس سلام آتا اور پھر اس سے اجازت بھی لی جاتی، بتاؤ دنیا سے چلنا ہے، تو وہ کہتا کہ یار دنیا تو ہمارے لیے حقیقت میں قید خانہ ہے، اور ہمارے لیے یہ قید خانہ اور پریشانی اور مصائب کی جگہ ہے، اور ہمارے یہاں سے نکال لیا جائے تو بہتر ہے۔ تو اگر تو نیکی کرتا اور تو نیکوکار ہوتا تو سلام بھی آتا اور تجھ سے اجازت کے بغیر تیری روح پہ بھی قبض نہیں کی جاتی، تو دنیا کو محبوب سمجھتا ہے اس لیے تیری روح بھی قبض کر لی گئی اور تجھے مہلت بھی نہ ملی۔ تو جب انسان دنیا سے محبت کرتا ہے تو دنیا کی محبت میں وہ انسان اپنے عزیزوں کو بھی بھلا دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے بھی وہ قطع تعلق کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے وہ جب دنیا میں ڈوبتا ہے۔ اور آقا کریم نے فرمایا کہ دنیا انسان کو آخرت کی یاد سے دور کرتی ہے، تو یہ دنیا ہی تو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی تھے حواریوں، تو آپ کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا کہ جہاں پر آپ نے دیکھا کہ روڈ کے کنارے اور تمام اطراف میں اور راستوں پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ان پہ کفن بھی نہیں ہے، اور نہ انہیں کسی نے کفن دیا اور نہ ہی انہیں کسی نے دفن کیا۔ حواریوں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ نہ ہی انہیں کسی نے دفن کیا اور نہ ہی کسی نے انہیں کفن دیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو چکے ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوئے اور اللہ نے انہیں ان کی گرفت کر لی، اسی وجہ سے جو انہیں نہیں کفن دیا گیا اور نہ ہی انہیں دفنایا گیا۔ تو حواریوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ ہے یہاں پڑے ہوئے انہیں دفن نہیں کیا گیا، کون سی وجہ ہے جو ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی؟ تو حضرت عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ پروردگار عالم یہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے کون سی ایسی غلطی کی جس کی وجہ سے تو نے انہیں ہلاک کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا اور ان کی بستی کو جو ہے تو نے پلٹ دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی جو ان کے ہاتھ جو ہے نیچے نہیں آئے، فوراً جو اللہ نے حکم کہا کہ عیسیٰ سورج غروب ہونے لگے، جب شام کا وقت قریب آئے تو تم ان لوگوں سے سوال کرنا وہ یہ جواب دیں گے۔ جب سورج غروب ہوا تو حضرت عیسیٰ نے سوال کیا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ تم کیسے پڑے ہوئے ہو اور تمہیں کسی نے دفنایا بھی نہیں، آخر تمہاری ہلاکت کا سبب کیا بنا، تمہاری ہلاکت کی وجہ کیا بنی؟ کہا کہ یار ہم اس لیے دنیا کے اندر ہم جب آئے تو ہم نے دنیا کو اتنا محبوب سمجھا کہ ہم اس کے اندر ڈوب کے رہ گئے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم کتنا محبوب سمجھتے تھے اور دنیا سے کتنی پیار کرتے تھے؟ کہا کہ جیسے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے ہم دنیا سے اتنی ہی محبت کیا کرتے، جب کوئی مال ہمارے پاس آتا تو ہم بڑے خوش ہو جاتے کہ یہ ہم آرائش کا سامان بن گیا، ہمارے زیب و زینت کا سامان بن گیا اور ہم نے آخرت کو بھلا دیا۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ ہم نے آخرت کو بالکل چھوڑ
چھوڑ دیا اور دنیا کی محبت میں ہم اتنے ڈوب گئے کہ اللہ نے جو ہماری بستی کو پلٹ دیا اور ہم پہ عذاب الہی نازل ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اے شخص یہ بتا، تیرے اور ساتھی تو کوئی نہیں بول رہے، صرف تو ہی بول رہا ہے۔ تو اس نے کہا میری بات کو غور سے سنو، میری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو بستی میں گناہ کرتے تھے تو ان کے ساتھ میں عمل بد میں مشغول تو نہ تھا، لیکن یہ ہے میں ان کی بستی میں ضرور رہتا، اور جب ان پہ عذاب الہی نازل ہوا تو وہ اس کی چپیٹ میں آ گیا، اور اب میں جہنم کے کنارے پہ لٹکا ہوا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یا اللہ رب العزت مجھے جہنم کے اندر گرائے گا یا مجھ سے جو ہے جہنم سے مجھے نجات بخشے گا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تو نے لوگوں کو سمجھایا نہیں، کہا کہ میں لوگوں کو بارہا سمجھاتا، لیکن میں لوگوں کو جیسا سمجھانے کا طریقہ تھا وہ طریقہ میں نے نہیں اختیار کیا، اسی وجہ سے میرے اوپر بھی عذاب الہی نازل ہو گیا۔ تو آج جو انسانوں کا حق بنتا ہے جو نیک ہے اور ان کے سامنے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو لوگ انجام دیتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ انہیں روکیں، بلکہ وہ بھی انہی گناہوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے اور قیامت کے دن ان کی بھی پکڑ کی جائے گی۔